शो में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा ने। मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे खुशी हो रही है आज आप हमारे शो में शामिल हो रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बात का आगाज़ आज आपसे ही करते हैं। मारिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आज कॉल थी लोगों को निकलने की और उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा मोबिलाइज़ कर सके अपने वोटर सपोर्टर को, लेकिन हमने देखा कि क्रैकडाउन उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर हुआ, कुछ जगहों पर निकालने में कामयाब भी रहे। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे भी जो बाकी भी दिन हैं उसमें भी मुश्किलात ही रहेंगी और वो अपनी कैंपेन को रन नहीं कर सकेंगे ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल, ये तो खैर नविश्ता ही दीवार है कि मुश्किलात तो उनको रहेंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर की जो इंटरनल शिफ्ट है उनके सोच में उस पर भी बात करना ज़रूरी है। इससे पहले हम देखते थे कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो जलसों के अंदर आया करता था और उसको क्या करते थे कि जी रैलियों में आ जाता है, जलसों में आ जाता है, वोट डालने के लिए नहीं आता, और सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन पे यही लगा करता था। फिर हमने देखा कि जो पिछले 2.5-3 साल के अंदर हुआ है उसके बाद एक शिफ्ट आया है पूरे फोकस में, और वो ये है कि अब शायद वो सड़कों पे उस तरीके से ना निकलें, क्योंकि एक वो मूवमेंट की फटीग भी होती है। आप 2 साल से एक सड़कों पे एक कैंपेन चला रहे थे, जी बिल्कुल, तो उसका मोमेंटम को बरकरार रखना, उसको चलाना आसान होता भी नहीं है। बल्कि मैं तहरीक इंसाफ की जो खवातीन MNAC में बताती थी, खान साहब हर 3-3 महीने की डेडलाइन देते कि बस 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा ये सारा जो सड़कों की का हमारा कैंपेन है, 3 महीने बाद। तो उनको कोई ना कोई एक डेडलाइन देनी होती थी उस वक्त अपने वोटर्स को कि भाई ये लड़ाई इतनी ही चलनी है। लेकिन मेरा ख्याल है अब जो 8 फरवरी की एक डेडलाइन है, इसको तहरीक इंसाफ के वोटर्स सीरियसली ले रहे हैं। तो शायद वो सड़कों पे ना आए, शायद वो रैलीज में ना आए, जलसों में ना आए, पुलिस उनको रोकती है, डंडे मारती है, उसमें खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, फैमिलीज होते हैं, तो शायद सड़कों में नजर ना आए। लेकिन क्या वो वोट डालने नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा खदशा है, और ये बहुत सारा ऐसा एक सवाल है जिसका हमें 8 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छी बात है कि ये अगर वोट डालने आ जाए और कोई इंतशारी मामला ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पर रियासत को भी गौर करना चाहिए, सबको गौर करना चाहिए कि अगर वोट के ज़रिए लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल कर लें तो इसमें सभी की एक तरीके से एक फेस सेविंग होती है। लेकिन शायद सड़कों पे हमें वो एक्टिविटी नज़र ना आए, पर वोट वाले दिन तो नजर आने का बड़ा शदीद इम्कान है। अच्छा, शायद खौफ भी है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि आपको शदीद इम्कान नजर आ रहा है। इस पर मैं आपसे पूछूंगी क्या ऐसी क्या इंडिकेटर्स आपको फील हो रहे हैं कि जिससे आपको लग रहा है कि लोग निकलेंगे? मारिया, अभी गैलप के सर्वे में भी कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, उसके मुताबिक 78% जो पाकिस्तानी है, 78%, वो कहते हैं कि जी कोई वोट मांगने आया ही नहीं। दैट शोज़ कि इस दफ़ा ओवरऑल जो एक कैंपेन है वो किस तरह की फीकी सी कैंपेन थी कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों से रुजू करने के लिए किसी ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। PTI तो अपने मसाइल में घिरी रही, लेकिन बाकी जमातें भी बहुत लेट हमने देखा कि इंतखाबी मुहिम की तरफ गई। तो फिर आप इसके बावजूद भी क्यों ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इंतखाबी मुहिम भी अच्छी नहीं, हालात भी मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी 8 फरवरी को कोई इम्कान आपको नज़र आ रहा है कि बहुत लोग निकलेंगे? और मारिया, इसमें ऐड कर लीजिएगा, अगर पॉसिबली जो कि नज़र आ रहा है, अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब बात 8 फरवरी की कर रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि इमीडिएट इलेक्शन है, इसके ऊपर हमारा फोकस होना भी चाहिए, उससे तज्ज़िये होने भी चाहिए, उससे जुड़े जो तमाम सवालात हैं आपके बिल्कुल लेजिट हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वी आर मिसिंग फॉरेस्ट फॉर ट्रीज़। 8 फरवरी की तारीख आएगी, जो भी तरीक़ेकार से जैसे भी इसको मैनेज करके जिस तरीके से भी अपने मर्जी के नताइज हासिल करने पड़े होंगे, लेकिन कितना ही घाटे का सौदा किया जा रहा है इस वक्त के उन लोगों को जो कि अभी पहली दफ़ा वोट डालने आएंगे। 1.5 करोड़ से ज़्यादा नया वोटर है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और 30 साल से कम है। आप उनके साथ जो ये घाटे का सौदा कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल में उनको इधर से बाहर रखने के लिए खौफ की, डर की, इंटिमिडेशन की फिजा पैदा कर रहे हैं। These kids will outgrow you, these kids will outlive you। ये इनकी जो मेमोरी है, अगले आपने 20-30 साल के लिए आपने उनके एक ख़ास तौर पे जहन साजी अब कर दी है। अब वो इस एक इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने देख लिया है, जिस तरीके से सारा मंजरनामा उनके सामने खुला है, अब आप क्या समझते हैं अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा, उससे अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा, उससे अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा? सो एक इलेक्शन को करने के लिए, काबू करने के लिए उसके रिजल्ट्स आपने इतना अर्जा और इतना घाटे का सौदा किया है
جس کی بھی یہ سوچ ہے اس کو ہم سلوٹ پیش کر سکتے ہیں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ نے ڈال دیا ہے اپنے آگے نوجوان نسل کے اندر, وہ آپ کیسے دوبارہ برج کریں گے یہ مجھے نہیں معلوم. یہ ووٹ ڈالنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, دیکھیں اگر تو خوف نہ ہوتا اس بات کا تو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, بلے کا نشان لینے کی ضرورت نہیں تھی, جلدی سے ٹرائلز کر کے سزائیں دینے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف ہے اور وہ خوف اینڈ تک ان دماغوں پہ قائم بھی رہے گا جب تک کہ الیکشن کا دن آ نہیں جاتا. اپنی آنکھوں سے لوگ ووٹ دینے آتے ہیں نہیں آنے دینے آتے ہم دیکھ نہیں لیتے, اور جب انیشلی جب ریزلٹ سامنے آ جائیں گے تب تک یہ خوف رہے گا. اور اس خوف کی وجہ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے تیزی سے کام کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, پی ٹی آئی کا رپورٹ کا جو ووٹر ہے وہ تھکا پڑا ہے, وہ ووٹ بھی ڈالنے نہیں آئے گا, وہ مایوس بھی ہے, خان صاحب جیل کے اندر ہے, تو پھر واٹس دا پرابلم مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں اتنا ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے کہ وہ مایوس ہے ووٹر, اس لیے ہم ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں سارا کچھ. اس کا مطلب کہ ووٹر مایوس نہیں ہے, آپ یہ سب کچھ تیز کرنے کے بعد اس کو مایوس کرنے کے آخری حد تک لے جانا چاہتے ہیں. سو لے جائیے, لیکن یہ بڑا ارزاں سودا ہے. پھر کیا ہو اگلے الیکشن میں کیسے آپ لوگ, آئی ڈونٹ نو, جو ہم سب یہ کچھ توڑے تباہ کرے اس کو ہم دوبارہ بنائیں گے کیسے. میں تو اس الیکشن سے آگے کی بات سوچ رہی ہوں, یہ سوشل کانٹریکٹ کو ہم دوبارہ کیسے ری رائٹ کریں گے, اپنے نوجوانوں کو کیسے ٹرسٹ دلائیں گے ان اداروں کے اندر, اس سسٹم کے اندر, اس پورے معاشرے کے اندر, اس ریپبلک کے اندر, اس پورے ریاست کے معاہدے کے اندر. یہ وہ سوال ہے جو ہمیں پوچھنے چاہیے, جو کوئی نہیں پوچھ رہا. 8 تاریخ آتی ہے چلی جائے گی جی, ایک الیکشن کچھ نہیں ہوتا قوموں کی زندگی کے اندر. 2018 کے الیکشن کی بات ہوتی تھی نا کہ بھئی بڑی تباہی ہوگی, بڑی تباہی ہو گئی, اس کو دیکھ لیا. اس کے بعد 2022 میں خان صاحب کو اگر نہ نکالا جاتا, اگلے الیکشن کے اندر وہ خود باہر چلے جاتے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے. آپ نے ان کو جلدی نکال کے ہیرو بنا دیا. ایک الیکشن کچھ نہیں ہوتا. ٹرمپ آیا, ایک الیکشن کے بعد ان کو ڈیموکریٹس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. ایک الیکشن, لیکن یہ الیکشن ایسا ہے جس کے بعد جو ہم یہ تمام اعتماد توڑ رہے ہیں اپنے نوجوان نسل کا, اس کو دوبارہ ہم کیسے حاصل کر پائیں گے. اس کا پلان اگر کسی کے پاس ہے تو پلیز ہم اسے بھی شیئر کریں, کیونکہ ہمیں بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس کے آگے کا کیا سینیریو, اس کے بعد کی کیا صورتحال ہو. لیکن ماریا 71 میں جو الیکشن ہوا, پھر اس کے نتیجے میں جو معاملہ ہوا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک الیکشن نارملی تو کسی نیشن کی لائف میں کوئی اتنا امپورٹنس نہیں رکھتا, لیکن کچھ الیکشنز ہوتے ہیں جو اتنے وائٹل ہوتے ہیں جس سے ملک دو ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن فیصل صاحب وہ بھی 71 آتے آتے نا بڑا حادثوں کی ایک دم حادثہ نہیں ہوتا, اس کی کئی سالوں تک پرورش ہوتی ہے. سو وہ 91 وہ سم تھنگ, 71 وہ سم تھنگ جس کی بہت پہلے سے پرورش ہو رہی تھی, اور پھر وہ ہونے کے جو امکانات وہ بڑھ جاتے ہیں. موقع مل گیا الیکشنز کی صورت میں, اور وہ پھر ساری چیزیں ہوئیں اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. خدا نہ کرے ہمارے منہ میں خاک, جی ہمارے منہ میں خاک. ہم بالکل کوئی کمپیریزنز نہیں کر رہے اور نہ ہونے چاہیے. بھائی کیا بات ہے, ہم سب اس ملک کے شہری ہیں, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایونچولی چیزیں مینڈ کرنی ہے. ایک نیا جو بھی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر بات کریں گی, اس کے بعد ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, جمہوری نظام کے تحت ہی چلانا ہے, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. لیکن اس کے لیے کچھ معاشرے میں لیورز تو ہو نا, سسٹم میں کوئی لیورز تو ہو. لیکن ماریا یہ والا منشور تو ہم ہر جماعت کا دیکھتے ہیں اور ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ منشور کیوں کبھی پورا نہیں ہو پاتا, قابل عمل نہیں ہو پاتا. اسی لیے کیونکہ کچھ بیچ میں چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس بے چینیوں کی ذکر بھی کیا ہے چودھری صاحب نے. اور کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو, پیپلز پارٹی کی, کسی کی, پی ٹی آئی کی بھی ہو, تو وہ نہیں منشور پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم کچھ بنیادی سٹرکچرل چیزیں طے کر لیں, پھر اس کے بعد ہی ہم مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں, ورنہ ہم صرف کچھ ایسی چیزیں کاسمیٹک کر لیتے ہیں لیکن اصل مسئلے وہیں پہ رہتے ہیں جو 75 سال سے ہیں. ایک ایسا الیکشن جہاں پہ ایک بڑی تعداد میں نوجوان لوگ ووٹنگ سائیکل میں داخل ہو رہے ہیں. میں بار بار نوجوانوں کے پرسپیکٹو سے بات کرتی ہوں کیونکہ میں ان سے انٹریکٹ کرتی ہوں, وہ مجھ سے بات کرتے ہیں. سو ان کی جو بھی اس پورے نظام کے بارے میں تشویش ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے وہ کنوے کرنی چاہیے. بالکل. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کرتے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے آتی, ہم ان کو ان کے پچھلے منشور پڑھ کے سناتے, اس منشور کے اگینسٹ ان سے ان کی کارکردگی پوچھتے, اور اس کے بعد ہم ان کے اگلے منشور کو اس کے پرانے منشور سے کمپیئر کرتے. یہ سیگمنٹس ہوتے ہیں, یہ گفتگو ہوتی. حالانکہ ہماری اب ساری گفتگو شفٹ ہو گئی ہے کہ 8 تاریخ کو کیا ووٹر نکلے گا, کیا بلے کا نشان ہوگا, کیا عمران خان صاحب کو سزا ہوگی. اور یہ ابھی کی بات نہیں, 2018 میں بھی یہی ایشوز تھے. میں یہ نہیں کہوں گی کوئی بڑی نئی چیز ہو رہی ہے, یہ 2018 میں بھی ہماری ساری بحث جو تھی نا وہ بہت ہی ٹاپسی ٹروی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے جو بھی یہ منشور آتے ہیں اس کے اندر بہت کچھ چیزیں پاپولسٹ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں امپلیمنٹیبل ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں صرف ٹک مارک کے لیے ڈال دی جاتی ہیں. فار ایگزامپل میں دیکھ رہی تحریک انصاف نے آج آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات بھی کی ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ترجیحی
طور پہ کسی بھی حکومت میں اس پہ کام کیا جاتا ہے. میں نے تو کسی بھی حکومت میں ترجیحی طور پہ اس پہ کام ہوتا نہیں دیکھا, حالانکہ ہمارا نمبر 1 مسئلہ ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اس کا کیا کرنا ہے. کہیں ذکر نہیں سنیں گے آپ. آبادی کنٹرول کرنی ہے, انوائرمنٹ کی بات کرنی ہے. جو یہ ملک رہے گا جہاں پہ ہم سانس لے پائیں گے لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر, تو یہ ملک آگے چل. یہ ایشوز ہونے چاہیے جو اوپر ان پہ بات نہیں کی جاتی. جو منشور اس حالت میں ہے جیسے ہے, مجھے تو ڈر ہے کہ نہ آئندہ کبھی ہم نے 5 سال یہ منشور کھول کے پڑھنا ہے, نہ ان سے کبھی یہ سوال پوچھنے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نے یہ لکھا ہوا تھا یا آپ نے کیا کیا. ابھی جو آج منشور پیش ہوا ہے اس میں جو اسمبلیوں کی مدت کم کرنے کی بات, سینٹ کی بات, آئی تھنک اس میں مور اور لیس تمام جماعتوں کا کنسنسس ہو جائے گا. بیکاز ایک سوچ ہر جماعت کے اندر پائی جاتی ہے کہ شاید نظام کے دوام کے لیے اگر ہم اسمبلیوں کی مدت کم کر دیں تو یہ بار بار جو ہمارے اسپیڈ بریکرز آتے ہیں یہ شاید نہ آئے. یہ ان کی سوچ ہے. باقی یہ جو نیم صدارتی نظام کی ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہے ہیں جی, اس ملک کو اب یہ نہیں چاہیے. اس ملک کو چاہیے ڈیولوشن آف پاور, نیچے لے کے جائیں, اور لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ سارے اپنے وزیر اعظم کا انتخاب کریں, ان کو جی بتائیں کہ آپ نے اپنے پورے شہر کے اندر, اپنے صوبے کے اندر, اپنے جو پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جو قیادت لے کے آنی ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ ووٹوں کے ساتھ آنی چاہیے, تاکہ وہ آپ کو جواب دہ بھی ہو, آپ کے بیچ میں ہی رہے, آپ کے تمام مسائل سمجھتی بھی ہے اور ان کو حل بھی کرے. یہ جو ہم طاقت کو اور اس سارے نظام کو اوپر لے کے جاتے ہیں نا, پرابلم ہو جاتی ہے. پاکستان کا سوشل فیبرک اور انٹرسٹنگلی کسی بھی, میں تینوں جماعتوں کے منشور کی بات کروں تو ہمارے یہاں کوئی بھی لوکل باڈیز کے اس پورے سٹرکچر کے اوپر یا وہاں اس کے لیے کیا کرنا ہے انہوں نے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوکل باڈیز الیکشن, جی جو امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے نا وہ اس ملک میں کی تھی لوکل باڈی لیول پہ, جس کا نام تھا جنرل مشرف. یہ آئرنی ہے کہ ہماری جو جمہوری جماعتیں ہیں وہ لوکل لیول پہ اقتدار دینے پہ یقین نہیں کرتی ہیں. لیکن بہرحال جی اس وقت یہ جو بھی ایک, اگر آپ نے آئین سے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے, طریقہ کار کیسے الیکٹ ہوگا, کیسے سلیکٹ ہوگا, یہ بھی بڑی ہی بعد کی باتیں ہیں. ابھی تو ایگزسٹینشیل پرابلمز ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ یہ جو نیم صدارتی سب کے ووٹوں سے وزیر اعظم منتخب ہونے کا جو خواب ہے تحریک انصاف کا, یہ کوئی اتنا پریکٹیکل ہے, امپلیمنٹیبل ہے. یہ تجویز ضرور ہو سکتی ہے لیکن تجویز اٹ ول جسٹ ڈیزالو ان تھن ایئر ویری سون. سو کیونکہ اس ملک کے اندر یہ نہ اپلیکیبل ہے, نہ یہ مطلب بلوچستان کے لوگوں کے ووٹ سے اسلام آباد کا وزیر اعظم ڈائریکٹلی الیکٹ ہو, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. پختونخوا کے لوگوں کا ووٹنگ ٹرینڈ ڈفرینٹ ہے, ان کی امنگیں ڈفرینٹ ہیں جو اسلام آباد والوں کو سمجھ نہیں آئیں گی. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے پاکستان کے 4 مختلف صوبوں کے لوگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ان کے ووٹنگ ٹرینڈز ہیں, کمپلیٹلی ڈفرینٹ ان کی جو وہاں پہ کلچر ہے, وہاں پہ وہ کیسے کریں گے. آئی ڈونٹ نو, اٹس ناٹ اپلیکیبل. ایک ویسے ایک فینسی تجویز ہو سکتی ہے